محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، جس کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے بندہ مومن کو تکلیف پہنچانے سے ہر مسلمان کو، ہر مومن بندے کو، بندی کو بچنا چاہیے۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے بندے مومن، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، باعزت قرار دیا ہے۔ احترام والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بندے مومن یا مومنہ بندی، اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے سلسلے میں خاص طور پر آگاہ فرمایا ہے کہ اس کی جان کی بھی عزت کی جائے، اس کی بے عزتی نہ کی جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ نمبر دو، اس کے مال کا بھی احترام کیا جائے، بندے مومن کا، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اور نمبر تین، بندے مومن کی جو عزت ہے، اس کا جو معاشرے میں مقام ہے، اس کا بھی احترام کیا جائے، اس کے مقام و مرتبے کو، اس کی عزت کو لوگوں کے سامنے بہتان تراشی کے ذریعے سے ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تب آپ بہتان لگاتے ہیں، تب بھی اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر کسی بندے مومن کے اندر عیب پایا جاتا ہے، اس کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں، تنہائی میں وہ غلطی کیا ہے یا آپ کے سامنے اس کی غلطی آ چکی ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اس کے عیب کو، اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے اچھال کر اس کو بے عزت نہ کیا جائے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر کہ ایک مومن کی بے عزتی، ایک مومن کے مال کو حلال کرنا، اس کو نقصان پہنچانا، اس کے مال پر نظر رکھنا، اور ایک بندے مومن کو تکلیف پہنچانا، جسمانی اذیتیں پہنچانا، ٹارچر کرنا، یاد رکھیے پورے قرآن مجید میں آپ اٹھا کے دیکھیے، اور احادیث مبارکہ میں اہل علم کہتے ہیں بہت کم گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی پھٹکار کے انداز میں بندوں سے خطاب کیا ہے۔ اس میں سے جہاں سود ہے تو وہیں پر ایک مومن کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کو اچھالنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی سختی کے ساتھ اپنے غضب کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 58، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن بندوں اور مومن بندیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ناحق کے نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، اپنی زبان سے یا اپنے عہدے سے، اپنے مقام سے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ آدمی جسمانی طور پر نہ تو اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچائے، نہ تو اپنی زبان سے غیبت کر کر، اس کے بارے میں بہتان تراشی کر کر، یا اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بے عزت کر کر، یا دوسرے طریقوں سے اگر کوئی بندہ مومن کچھ بھی کاروائی کرتا ہے تو ایذائے مسلم میں آتا ہے، مومن کو تکلیف دینے میں وہ آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ناحق کے تکلیف دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے نہایت ہی بڑا بہتان اور نہایت ہی صریح اور واضح گناہ کیا ہے، واضح گناہ کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر جو تعبیر ہے فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ انہوں نے نہایت ہی کھلم کھلا، گویا ایک پھٹکار ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنی نمازوں کے اندر
یا तिलावत कुरान मजीद के दौरान जब ये आयत पर से गुजरते थे तो कांप जाया करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। सूरतुल अहज़ाब की तिलावत चल रही है। सूरतुल अहज़ाब की तिलावत करते करते इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल आखिरह, कि बेशक अल्लाह ताला ने वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है और उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। नमाज में पढ़ रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। आयत नंबर 57 से जब 58 पर आते हैं, यही आयत करीमा, वल्लज़ीना युअज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात, वो लोग जो अहले ईमान मर्द और अहले ईमान औरतों को तकलीफ देते हैं उन्होंने निहायत ही सरी जुर्म किया है। ये आयत पढ़ते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कांप उठते हैं। अल्लाह अकबर, कांप उठते हैं, परेशान हो जाते हैं क़ियामुल लैल में। और फिर जब सुबह होती है कहते हैं कि साहबी रसूल सय्यदुल कुर्रा हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आए। उनको बुलाया, बुलाकर कहा, या उबई क़रअतुल आयता अल बारिहता फफ़ज़अतनी फफ़ज़अतु मिन्हा। कहा, ऐ उबई, कल रात में तिलावत कुरान कर रहा था, जब मैं इस आयत पर पहुंचा तो इस आयत ने मेरी कायनात को हिला दिया। अल्लाह अकबर, फफ़ज़अतनी, मुझ पर खौफ तारी कर दिया। हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आखिर वो कौन सी आयत है जिसको आपने पढ़ा और आप परेशान हो गए? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उबई, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमानों का जिम्मेदार बनाया है, उनकी इस्लाह करना ये मेरी जिम्मेदारी है। ऐ उबई, इस्लाह के खातिर इनको कभी समझाना पड़ता है, इनकी तरबियत करना पड़ता है, कभी हद को नाफिज करना पड़ता है। लेकिन आए उबई, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ देते हैं तो उन्होंने निहायत ही सरी जुर्म कर डाला है। मुझे डर होने लगा है उबई कि कहीं मैं भी इस आयत का मुस्तहिक नहीं हो रहा हूं। अल्लाह अकबर। देखा आपने, कौन है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न ख़त्ताब? जनाब, कौन है ये अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस गली से उमर गुजर जाए रजी अल्लाह अन, वो इतना मुत्तकी अल्लाह का बंदा कि उससे शैतान भी भाग जाए। अल्लाह अकबर। उस गली से रास्ता बदल ले। कितना अल्लाह से डरने वाला, कितना मुत्तकी अल्लाह का बंदा था ये। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता, अगर अल्लाह नबी का सिलसिला जारी रखता, लकाना उमर नबियन, उमर नबी होते, अल्लाह उमर को नबी बनाता। इतना मुत्तकी, परहेजगार, लोगों के मामले में डरने वाला अल्लाह का बंदा। लेकिन तब उसके सामने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी दौरे खिलाफत में, आज की तरह नहीं जनाब, कोई कानून पास होता तो आम लोगों से पहले अपने घर में तंबीह करते थे कि कानून मैं अपनी कौम में लगा रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, उसकी वजह से तुम उस अमल को, उस कानून को तोड़ने लग जाओ, तुमको बड़ी सख्त सजा दूंगा। अल्लाह अकबर। इस तरीके से कानून को नाफिज करते थे। इंसाफ, लोगों के साथ इंसाफ का मामला था। लेकिन इस हद तक अमल करने के बावजूद जब लोगों की इज्जत की बात आ जाए, लोगों के जान और माल का मामला आ जाए, अमीरुल मोमिनीन डर रहे हैं, क्या ओ भाई मुझे डर हो रहा है कहीं इस आयत का मैं मुस्तहिक तो न बन जाऊं। तो उस वक्त हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप इसके मुस्तहिक नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ने आपको अमीर बनाया है, खलीफा बनाया है, आप ही की जिम्मेदारी है। इन्नका मुअल्लिमुन व मुक़व्विमुन, अल्लाह ने आपको मुअल्लिम बनाया है, सिखाने वाला और दुरुस्त करने वाला अल्लाह ताला ने बनाया है। आप हक पर हद नाफिज करते हैं, नाहक आप हद नाफिज नहीं करते। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचिए कि बंदे मोमिन की जान, माल और इज्जत से मुतालिक आज पूरा माशरा आप उठा के देखिए, जान, माल, इज्जत, आबरू, आज किस तरह हम आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, कैसे हम तकलीफें, घर से लेकर बाहर तक का पूरा मामला आप उठा के देख लीजिए। घर में है, सास है तो बहू पर जुल्म करती है, नाहक उस पर जुमले कसती है, और भाऊ है तो
اپنی شوہر کی ماں کو اسے توڑانے کی کوشش کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ خاندان قبیلے میں آپ دیکھ لیجئے, بہن ہے تو بھائی وراثت میں سے حصے سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر آپ آ جائیے کمپنیوں کا حال یہ ہے کہ کوئی باس بنا ہے تو اپنے ماتحتین پر ظلم کر رہا ہے, نوکر ہے تو اپنے سیٹ کے ساتھ خیانت کر کے اس کے مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے, کاروباری ہے تو لوگوں کو غلط مال دے کر اس کے مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. الغرض آپ دیکھتے جائیے. اور خاص طور پر آج امت مسلمہ کے اندر جو, یہ میری بات اچھی طرح آپ یاد رکھیے, خاص طور پر آج ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ بے احتیاطی ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے بھائی کی عزت کو اچھال دینا, لوگوں میں بے عزت کر دینا. یاد رکھیے یہاں پہ ایک اچھی بات اچھی طرح, اسلام یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ بہتان سے بچیے. بہتان سے تو بچنا ہی بچنا ہے. بہتان کا معنی کیا ہے کہ کسی آدمی میں کوئی عیب نہیں ہے اور آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں تو یہ بہتان ہے. بہتان کا معنی یہ ہے کہ کسی آدمی کے اندر عیب نہیں ہے, آپ اس پر عیب لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے, تو یہ بہتان تراشی. یہ تو نہایت ہی خطرناک بدترین گناہ ہے, اس پر کوڑے پڑیں گے انسان کو اگر اسلامی خلافت ہو تو. لیکن اسلام یہ کہتا ہے, اچھی طرح میری بات کو سمجھیے, کہ کسی بندے مومن کے اندر عیب ہے, غلطی ہے اس کے اندر, اس نے غلطی کی ہے, اس نے گناہ کیا ہے, آپ کے سامنے وہ گناہ آیا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اس کی خیرخواہی کرو, اس کا خیرخواہ بنو, لوگوں کے سامنے اس کو عیب کو اچھالتے ہوئے مت پھرو, بلکہ تنہائی میں اس کی غلطی کی اصلاح کرو. یہ بات اچھی طرح سمجھیے. کسی نے غلطی کر دی, ہم مسجد میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, دکانوں پر بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں, واٹس ایپ بلا تحقیق کے. آج کیا معاملہ ہے, بغیر تحقیق کے فلاں نے وہ جرم کیا نہیں کیا, ابھی ہم نے تحقیق کا مرحلہ ہی پورا نہیں کیا, اور بات کو اچھال رہے ہیں. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے تحقیق بھی مکمل کر لی ہے, فلاں نے جرم کیا ہے, غلطی کی ہے, پھر بھی آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو آپ اچھالتے پھرے. نہیں, آپ کو چاہیے کہ تنہائی میں اس کی اصلاح کرے. واقعی اس کا شر اتنا بڑا ہے تو تنہائی میں اس کی اصلاح کی کوشش کرے, اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں, دیکھیے امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گناہ کے اوپر, اس آیت کے اوپر جو کانپتے تھے, جو رویا کرتے تھے, دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے اندر جو اسم مبینہ جو کہا ہے کہ نہایت ہی خطرناک کھلا واضح جو گناہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی جو وضاحت فرمائی ہے وہ نہایت ہی بدترین گناہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے. نہایت ہی بدترین وہ گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, دیکھیے سب سے پہلی بات کہ یہ بہتان و اسم مبینہ, نہایت ہی صریح گناہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود جیسے بدترین گناہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے. ایک مومن کی عزت کو اچھالنے کو, ایک مومن کی عزت کے اچھالنے کو سود جیسے بدترین گناہ سے تشبیہ دی ہے. کیسے اللہ کے نبی نے سمجھایا, حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. صحیح روایت ہے, برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا. اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے بارے میں آپ جانتے ہیں, اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو سود سے بچو, جو سود اب تک لے چکے اس کو چھوڑ دو, معاملے کو ختم کرو اگر واقعی تم مومن ہو, اور اگر اس کے باوجود فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر پھر بھی نہیں بچتے, اس سے سود سے نہیں بچتے, تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں اس عمل سے زیادہ اور کسی اور عمل پر وعید نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی عزت کو اچھالنے سے سود سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. کیسے مثال دیا, مثال کو سمجھیے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا, سود کی اللہ کے نبی نے فرمایا 72 درجے ہیں. چھوٹا سود,
اس سے بڑا سود، اس سے بڑا سود، اس سے بڑا سود، ایسے 72 درجے کے گناہ ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا آدمی کرتا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ آدمی ملعون ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مستحق ہوگا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا سود کا سب سے کم ترین درجہ، سب سے چھوٹا درجہ، ایک روایت میں صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا 1 درہم ایک آدمی جانتے بوجھتے سود کا کھاتا ہے، اشد من 36 زنیہ، وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدترین ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث، صحیح حدیث سنا رہا ہوں جناب میں آپ کو، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انس بن مالک راوی ہے کہ 1 درہم کھانا، آج کیا حال ہے سود کا، خیر موضوع بدل جائے گا، مجھے موضوع پر بات کرنا ہے کہ 36 مرتبہ زنا جو آدمی کر لے وہ جتنا برا ہے، اس سے بدترین برائی کیا ہے کہ ایک آدمی 1 سود کا درہم کھا لے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو صحیح جامع کی روایت ہے کہ سود کے 72 درجے ہیں، چھوٹا بڑا بڑا بڑا، اور اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسرھا، سب سے چھوٹا جو درجہ ہے اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کرے، زنا کرے، تو جتنا گناہ ہے اتنا گناہ اس آدمی کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سود کا گناہ ہے، صحیح روایتیں آپ کو میں سنا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کتنا بدترین گناہ ہے۔ معاملی سود کا ادنا درجہ آدمی اس کو اختیار کر لے تو اتنا بدترین گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے اعلیٰ جو درجے ہیں، بڑے بڑے جو درجے ہیں، جو خطرناک ہے، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی عزت کو بے عزت کرنا، اس کی عزت کو نیلام کرنا، وہ سود کے بڑے بڑے درجوں میں سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھا آپ نے؟ بات سمجھ میں آئی کہ معاملی چھوٹا درہم، 1 درہم استعمال کر لے تو 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدترین، ماں سے منہ کالا کرنا، زنا کرنا، نعوذ باللہ، کتنا بدترین عمل ہے۔ کریں گے ہم ایسے عام اعمال، کسی آدمی کو بخشیں گے؟ لیکن اس سے بدترین عمل آج معاشرے میں لوگ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ ایک مومن کی عزت کو اچھال رہے ہیں، مومن کو بے عزت کر رہے ہیں، اس کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات میں نے کہی کہ ایک بندے مومن کے اندر عیب ہو تب بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان کرتے ہوئے پھرے، اس کو بے عزت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح الجامع کی روایت ہے، حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جرح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق والی نصیحتیں کی کہ فلاں عمل کو اپناؤ، اعلیٰ اخلاق کے مالک بنو۔ اللہ کے نبی نصیحت کرتے کرتے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت جابر ابن سلیم کو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جابر، اگر کوئی آدمی تم کو کسی ایسے عیب سے عار دلائے، تمہارا کوئی ایسا عیب بیان کرے جو تمہارے اندر موجود ہی نہیں تھا، کسی نے تمہارے اندر موجود جو عیب نہیں ہے اس عیب سے عار دلا رہا ہے، کیا بتلاؤں؟ تمہاری پوری کھول دو ہسٹری، فلاں فلاں جھوٹی بات الزام لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو جرح، تمہارے اخلاق اتنے اعلیٰ ہونا چاہیے کہ تمہارے ناکردہ جرم پر وہ تمہیں عار دلا رہا ہے تو تم اس کے اندر موجود عیب پر بھی اس کو عار مت دلاؤ۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھ میں آئی کہ وہ تم کو، اب ہمارے پاس کیسا ہوتا، ایک بولے تو 10 سبحان اللہ، ہم کو مت چھیڑو، جہاں پر شریف ہے تو شریف ہے، پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے جملے ہماری زبانوں پر چلتے رہتے ہیں، اور پھر ذری سی ہماری کسی سے انبن ہو گئی تو پورے محلے، پورے معاشرے، پورے خاندان، کوئی شادی خانہ نہیں بچتا، کوئی رشتہ دار نہیں بچتا، ہر ایک سے جا کر سناتے پھریں گے اس نے ایسا کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ جو عیب ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، جو عیب نہیں ہے وہ بھی الزامات، ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف پیدا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی سخت ترین وعیدیں احادیث کے اندر سنائی ہیں۔ کچھ باتیں میں خطبہ ثانیہ میں رکھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو ایک مومن کی جان، مال، عزت کا احترام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کرنا چاہیے،
اور ایک مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ جو آدمی کسی مومن بھائی کی عزت کو اچھالتا ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی اور بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسا میں نے آپ کو خطبہ اولیٰ میں بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا جیسے بدترین عمل سے اللہ کے نبی نے کمپیئر کر کے بتایا کہ جتنا وہ برا ہے، اس سے زیادہ بدترین عمل یہ ہے کہ کسی بندے مومن کی عزت کو اچھالا جائے، اس کی عزت کو نقصان پہنچایا جائے۔ دیکھیے، اگر واقعی ریالٹی کی بات اگر کی جائے، واقعی حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے، پچھلے سالوں میں جیسے سوشل میڈیا آیا، واٹس ایپ، فیس بک آیا، لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ فلاں نے کیا جرم کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، کیا اس فوٹو میں ایڈیٹنگ کی گئی ہے۔ دیکھیں، میں خالی احادیث سناتے جاؤں گا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ذرا اپنے میدان میں بھی آئیں گے تھوڑا سا، کہ لوگ جو کوئی فوٹو آئی ہے قریب میں، دیکھیے اب حج سے متعلق بہت ساری افواہیں اڑائی، میں یہ نہیں کہ وکیل دفاع بن کے ان کا دفاع کر رہا ہوں، اگر کسی نے غلط کیا ہے تو غلط کیا ہے، غلطی غلطی ہی ہوتی ہے، لیکن اسلام ہم سے کیا کہتا ہے جناب؟ اس کے عیب کو اچھال دیں، اس کو بدنام کر دیں، بٹن پر ہاتھ رکھیں۔ ایسے بے صبرے لوگ ہیں کہ ایسا ادھر سے آیا ادھر فارورڈ کرتے ہیں، سوچا نہیں، سمجھا نہیں، اور جب لوگوں سے کہا جاتا بھائی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے غلط کیا اس نے ایسا کیا ہے، اللہ کے بندے اس نے ویسا کیا ہے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آپ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، آپ سے غلطی نہیں ہوتی ہے، آپ سے گناہ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے تنہائی میں کیے ہوئے گناہ کو لوگوں کے سامنے لا کر اللہ تعالیٰ برملا ظاہر کر دے تو پھر آپ منہ دکھانے کے قابل ہوتے؟ آپ فرشتے ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہوتا، آپ سے غلطی نہیں ہوتی، پھر آپ سے غلطی ہوئی تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور کوئی اللہ کا بندہ چھوٹی موٹی غلطی کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنادا بصوت رفیع، گویا اللہ کے نبی غصے میں، اللہ کے نبی نے نہایت ہی بلند آواز میں خطاب کر کے کہا، کیا کہا جناب؟ یا معشر من اسلم بلسانی ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے وہ لوگوں جو ابھی زبان سے ایمان لائے، ابھی ان کے دل میں ابھی ایمان نہیں اترا ہے، ایسے لوگوں سے میں خطاب کر کے کہہ رہا ہوں، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، مسلمانوں کو تکلیف مت دو، ولا تعیروہم، ان کو عار مت دلاؤ۔ عار دلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں؟ عار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر موجود عیب ہے، اس پر اس کو گنا کر، اس کو بتا کر شرمندہ کرنا۔ تو نے فلاں موقع پر ایسا کیا تھا، بعض لوگ تو ریکارڈ رکھتے، ہاں زیادہ اچھلو مت، یہ ہے میرے پاس، کبھی بھی لیک کر دوں گا۔ اللہ کے بندے، حق نہیں ہے ہم کو حق نہیں ہے، ہم کو حق یہ ہے کہ ہم اس کو نصیحت کریں، اس کی خیر خواہی کریں۔ اگر معاملہ معاشرے کو بگاڑنے والا ہے، اس کا صحیح طور پر علماء سے مشورہ کر صحیح طور پر صحیح فیصلے کیے جائے، نصیحت کی جائے۔ کسی کی عزت کو اچھالنا اسلام میں جائز نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُعَيِّرُهُمْ، عار مت دلاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے تیسری بات فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے پوشیدہ عیبوں کے پیچھے مت پڑو، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس سے کیا غلطی ہو رہی، پیچھے مت پڑو۔ اور اللہ کے نبی نے نہایت ہی سخت ترین الفاظ میں فرمایا فَإِنَّ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو کسی مسلمان مومن بندے کی اپنے بھائی کے عیب میں لگا رہتا ہے، ٹوہ میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، اور اللہ تعالیٰ جس بندے نے یہ حرکت کر دی ہو کہ لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے تو اس نے بند کوٹری میں بھی گناہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا لوگوں میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو للکار رہے ہیں جناب، ہم اللہ کو للکار رہے ہیں ہم کہ گویا لوگوں کے عیبوں کو بیان کر کے، اور ایسا ہی ہوتا، دیکھیے فلاں کو ایکسپوز یہ کرتا، چند دن کے بعد اس کی ایکسپوز کا ویڈیو آتا۔ لہٰذا کبھی بھی یہ عادت اپنے اندر نہ ڈالے،
آپ کے سامنے عیب آیا ہے، کوئی غلطی آئی ہے، علماء سے مشورہ کریے، اس کی بند کمرے میں اصلاح کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے مومن کی عزت کو، ایک بندے مومن کے مقام و مرتبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر جیسے عظیم دن، بلد حرام مکہ مکرمہ جیسے عظیم شہر اور حرمت والا مہینے ذی الحجہ جیسے مہینے سے تشبیہ دے کے اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر یوم النحر کا دن تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ لوگوں آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتا تھا یہ یوم النحر ہے، لیکن ہم سمجھ رہے تھے شاید اللہ کے نبی آج کے دن کا نام بدل کر کچھ اور رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا آج کا دن یوم النحر نہیں ہے، عید الاضحیٰ کا دن نہیں ہے؟ اور عید الاضحیٰ کی فضیلت آپ جانتے ہیں، سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن اللہ کے نبی نے فرمایا یوم النحر ہے، عید کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آج کا دن یوم النحر نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے نبی آج کا دن یوم النحر ہے، گویا اس کی عظمت اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شہر کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نام رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ حرمت والا شہر نہیں ہے، یہ مکہ نہیں ہے، حرمت والا شہر، یہاں پہ گناہ کرنا اس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے، بڑی عظمت اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا ہاں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ذی الحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی ہے، یہ مہینہ جو حرمت والا ہے اس کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی ہے، اور یہ جو شہر جہاں پر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں یہ مکہ شہر بلد حرام ہے، حرمت والا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ ویسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن کی جان، ایک مومن کا مال اور اس کی عزت بھی ویسے ہی محترم ہے، اللہ اکبر، ویسے ہی محترم ہے۔ ایک آدمی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرے، سنیں گے ہم، اچھا سمجھیں گے اس کو، لیکن ایک بندے مومن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی، بلکہ وہ جو روایت ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں بسند حسن نقل فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کا کتنا بڑا مقام ہے جناب، صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ما اعظمک و اعظم حرمتک، اے خانہ کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت، تیرا مقام کتنا بڑا عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ تو بڑا عظیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے، اللہ اکبر، صحیح روایت ہے جناب، مومن وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ، اے خانہ کعبہ مومن کی عزت اور مقام ہے خانہ کعبہ تجھ سے زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ جب اللہ نے تیری حرمت بیان کی ہے، حرم منک واحدتاً، ایک بار اللہ نے فرمایا، ایک چیز اللہ نے فرمائی کہ اس خانہ کعبہ کی عزت کی جائے، لیکن جب مومن کی حرمت بیان کی گئی ہے تو تین بار اللہ تعالیٰ نے کہا دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ایک مومن کا مال بھی حرام ہے، ایک مومن کی عزت بھی حرام ہے۔ حرام کا مطلب محترم ہے، اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، بے عزت نہیں کیا جا سکتا، اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا، اس کے ساتھ نقصان کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ایک بندے مومن کی محترم قرار دیا ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہمیں کیا بتاتی ہے جناب؟ یہ ساری حدیثیں بتاتی ہے، اور یہ بات یاد رکھیے بہت سارے لوگوں کے اندر یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، بڑی محنتوں سے عبادت کرتے ہیں، کئی مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے نماز پڑھنے کے بعد اتنی محنت سے کی ہوئی عبادتوں پر بلڈوزر لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ایک بندے مومن کی عزت کو جب بندہ اچھالتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، اس کے عیبوں کو اچھالتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ، ایک بندہ اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ ایک کلمہ جناب، ہماری تو بڑے بڑے ڈسکشن ہوتے رہتے ہیں، ایک کلمے کی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ترمذی کی روایت میں فرمایا اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ جہنم میں ڈالتا ہے تو اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے 70 سال کی مسافت لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معمولی سمجھا ہے جناب ہم نے، بس کر لیا۔ ہماری مجلسوں کا یہ مرچی مسالہ ہے۔ ایک اعتبار سے کہا جب بیٹھ گئے شادی خانے میں 12-1 بجے تک ڈسکشن چل رہا ہے، ہاں فلاں کی بیٹی ایسا کری کہتے نا، فلاں ایسا ہوا کہتے نا، فلاں ایسا کیا کہتے نا، بس چل رہی ہے ڈسکشن، تحقیق بلا تحقیق، کیونکہ اب بات کرنا ہے کچھ تو کچھ موضوع مدعا ہونا چاہیے۔ تو مدعا کیا؟ کوئی دین کا معاملہ، کوئی اصلاح، آپس میں خاندان کی اصلاح کریں گے، کچھ اچھی بات، خیر خواہی والی بات، یہ باتیں بہت کم ہوتی۔ زیادہ تر ہماری غیبتوں میں، چغلیوں میں، عزتوں کو اچھالنے میں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں، حسد میں، کینہ کپٹ میں، اس کے اظہار میں، بس اسی میں ہماری مجلسیں گزر جاتی ہے۔ دیکھیے ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ مومن کی عزت، مومن کے جان و مال اور اس کی عزت کے مقام و مرتبے کو ہم سمجھے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو آداب بتلائیں اصلاح کرنے کے، جو طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی بندے مومن کے عیب کو اس دنیا میں چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی خیر خواہی میں زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.